الشیطان لکما عدو مبین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بڑی عظیم بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی اور نہ ہی بعد میں کسی کو عطا کرے گا، جیسا کہ سورہ صاد میں ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں بلکہ جنات پر بھی حکمرانی عطا فرمائی اور ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا اور پرندوں پر بھی ان کو حکمرانی عطا کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا اور آپ کے حکم سے جہاں چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اور جیسا کہ سورہ سبا میں ہے، جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 957 قبل مسیح دوبارہ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، جسے معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی اور ٹیمپل آف سولومن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، کیونکہ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد مسجد حرام اور اس کے بعد بنائی جانے والی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3366 میں اور صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1161 میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ میں نے پھر عرض کیا، اور اس کے بعد؟ فرمایا کہ مسجد الاقصی۔ میں نے عرض کیا، اور ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر فرمایا، اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے مسجد اقصی کی اہمیت اور فضیلت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو یہیں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر یہیں سے سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ جب عیسائیوں کی طرف سے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئیں تو اس وقت مسجد اقصی یا ہیکل سلیمانی کے مقام پر صرف ایک گرجا بنا ہوا تھا، اور جس چٹان پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی تھی وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چٹان پر نماز ادا کی اور پھر یہیں گنبد صخرہ تعمیر ہوا۔ اصل میں یہ وہی مقام ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور یہی وہ اصل مقام ہے جہاں پہلے مسجد اقصی تعمیر کی گئی تھی۔ اس وقت جو مسجد اقصی ہے وہ اس مقام سے تھوڑے فاصلے پر بنائی گئی ہے۔ یہی وہ چٹان ہے جسے یہود ٹیمپل ماؤنٹ یا ڈوم راک کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کی طرح یہودیوں کے لیے بھی بہت مقدس مقام ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہونے کے باعث عیسائیوں کے نزدیک بھی یہ جگہ انتہائی مقدس ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو ہیکل سلیمانی میں تخت داؤد پر بیٹھ کر حکمرانی کریں گے، جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا یہاں بیٹھ کر حکمرانی کرے گا۔ اس نقطے پر آ کر یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جسے یہودی اپنا مسیحا مانتے ہیں، عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اسے دجال مانتے ہیں اور اسے اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے۔
یہود و نصارہ دونوں کی خواہش اور کوشش ہے کہ ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے اور تخت داؤدی کو وہاں لا کر رکھا جائے تاکہ ان کے آنے والے مسیحا وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کر سکیں۔ یہودیوں کے مطابق تخت داؤد وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور اسی طرح بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کے انبیاء اور بادشاہوں کی تاج پوشی بھی اسی تخت پر کی گئی۔ جب ہیکل سلیمانی کو دوسری بار منہدم کیا گیا تو پھر اس پتھر کو ٹائٹس اپنے ساتھ روم لے گیا۔ روم سے یہ پتھر آئرلینڈ، پھر اسکاٹ لینڈ اور اس کے بعد برطانیہ منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت یہ پتھر برطانیہ میں ہی موجود ہے جسے ایک کرسی میں لگا دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی کی رسم اسی کرسی پر بٹھا کر کی جاتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر جب ہم دجال اور یہودیوں کی سازش کے بارے میں بات کریں تو ہمیں ان سازشوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے اصل موضوع یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کی جانے والی مسجد اقصیٰ یا ہیکل سلیمانی کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ ہیکل کے ایک خفیہ کمرے میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ یہ وہی تابوت سکینہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تابوت میں اصل تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزاتی انگوٹھی بھی عطا کی تھی، اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی انگوٹھی سے جنات کو اپنے قابو میں کرتے تھے۔ ابن کثیر سورہ بقرہ کی آیت 102 کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ جب آپ بیت الخلاء جاتے تو اپنی بیوی جرادہ کو وہ انگوٹھی دے دیتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو اسے دے دی گئی۔ اس جن نے وہ انگوٹھی پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام انسان اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، اور وہ جن ان پر حکومت کرنے لگا۔ جب سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا کہ تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو سلیمان علیہ السلام لے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان دنوں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت اور غیب کی جھوٹی سجی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر سلیمان علیہ السلام کی کرسی تلے دفن کرنا شروع کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہوا تو آپ پھر تخت و تاج کے مالک بن گئے، اور جنات پر ان کی کرسی کے قریب جانے پر پابندی لگ گئی۔ ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور روایت نقل کی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ پوچھا وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روح پوش ہیں اور ان قریب آئیں گے۔ آپ کانپ اٹھے اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنا دوسرا نکاح نہ کرتیں۔ سنو، شیاطین آسمانی باتیں چرا لایا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دیں۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل جادو سے کتنے متاثر تھے۔ جادو اور شیطانی علوم سے ان کا لگاؤ آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ آج بھی یہودی اسی شرک، بدعات اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کی غلط سوچ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ اس سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی اور مشرکانہ عقیدے کو اس طرح غلط ثابت کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو وہ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، اور مرنے کے بعد بھی کافی عرصہ اسی حالت میں کھڑے رہے۔ پھر جب اس لکڑی کو دیمک چاٹ گئی اور وہ ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکی تو وہ نیچے گر گئے۔ اس تمام عرصے میں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ جب انسانوں اور جنات کو ان کے فوت ہونے کا علم ہوا تو یہ حقیقت کھلی کہ اگر جنات غیب کا علم رکھتے تو اتنا عرصہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے ناواقف نہ رہتے اور اس طرح کاموں میں نہ لگے رہتے۔ سورہ سبا آیت 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یہودی اپنی فطرت سے باز نہ آئے اور پھر سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگے، یہاں تک کہ کئی انبیاء کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل کے گناہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں بخت نصر کو بھیجا، جس نے بابل کے بادشاہ سخاریب کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور بیت المقدس پر حملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس وقت اللہ کے نبی سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ عذاب بنی اسرائیل سے ٹل گیا۔ اتنے بڑے عذاب کے ٹل جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے اپنی پرانی روش اختیار کر لی اور گناہوں میں دوبارہ مبتلا ہو گئے۔ جب اس وقت کے نبی نے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کی کوشش کی تو بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں جھوٹا کہہ کر قید میں ڈال دیا۔ اس نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ 587 قبل از مسیح بخت نصر کی شکل میں ان پر دوبارہ عذاب بھیجا، اور اس بار وہ پہلے سے بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس حملے میں بخت نصر نے لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو سر بازار رسوا کیا گیا اور کسی بھی قلعے کو سلامت نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ہیکل سلیمانی کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ تقریباً 80,000 افراد کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 150 سال یہودی اسی حالت میں رہے، اور پھر ایران کے بادشاہ ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کر کے قبضہ کیا اور ترس کھا کر بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ اس طرح انہیں دوبارہ فلسطین جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس وقت یہودیوں نے ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی، جسے یہودی سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ بحیثیت قوم یہ بنی اسرائیل کے لیے آخری موقع تھا۔